السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. 25 جنوری ہو چکی ہے 2026، اتوار کا دن ہے اور جنوری بھی اپنے اختتام کو. جون قریب ہے، بڑی مشکل سے معیشت لے کر چلیں گے. معیشت میں کیسے بہتری آئے گی، دستخط کر چکے ہیں بورڈ آف پیس کے ممبر کے. اب آپ سمجھے ہیں دستخط سے پہلے تو بہت سی ڈیلے ہو سکتی تھی، بہت سے معاملات آ سکتے تھے، لیکن اب کیسے ڈیلے ہوں گی یا کیا معاملات ہوں گے. بہرحال یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. آج بہت سی چیزیں گفتگو کرنی ہے. نواز شریف انتقامی سیاست کے بادشاہ قرار دے دیے گئے. وہ کس طرح سے، وہ گفتگو ساری ہوگی. اور یاد رکھیے گا سہیل افریدی نے آج جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بہت سخت باتیں کر دی ہیں، اور جو ان کا کہنا ہے ذرا اس کے تحت آپ یاد رکھنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا اس کے حوالے سے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا کی حکومت آپریشن نہیں ہونے دے رہی، آپریشن تو ہو رہا ہے. اور یہ بات جو کہنا اور جو ان کا نقطہ نظر تھا، ذرا اس پہ بھی گفتگو کرنے کی کوشش ہم کریں گے. اور جنرلوں کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ پرانی روایت ہے، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف جو کہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے، ان کا نقطہ نظر ذرا اور ہوتا ہے اور وہ اپنے حوالے سے کہتے ہیں. اور بورڈ آف پیس کے حوالے سے پہلے ذرا اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ آپ نے نہ پارلیمان میں، یہ میں اٹھا رہا ہوں پہلے دن سے بات، آرٹیکل 90 اور 91 کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کرنا ہوتا ہے. اب جو لوگ جنہوں نے یہ کور کرتے ہیں ان کے مطابق تو ابھی کابینہ میں نہ یہ نہ یہ ایجنڈے میں تھا، نہ یہ ڈسکشن ہوئی. پتہ نہیں ابھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک پروگرام میں آ کر یہ کہا ہے کہ جناب بڑی زیر حاصل بحث ہوئی. اگر یہ زیر حاصل بحث ہوئی تھی تو وہ کرنے سے پہلے قوم کو بتانا چاہیے تھا نا. کوئی ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے اور بتاتے کہ جناب کابینہ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے اور شہباز شریف صاحب دستخط کرنے جا رہے ہیں. اتنی سی کہنے سے حرج کیا تھا؟ میں تو آپ کو بہت پہلے کہہ چکا تھا. نہیں، اصل جو بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے اپنے تیار نہیں ہے. موجودہ حکومت اب ڈر رہی تھی کہ نہیں ہم ایسے کسی کام میں نہیں پھنسیں گے. یہ انہوں نے طے کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی. یہ انہوں نے بیٹھ کر سوچ لیا تھا کہ ہم اس معاملے کو اس طرح سے لے کر چلیں گے، صحیح ہے نا جی. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا. لیکن رانا ثناء اللہ اب یہ جو دو طرح کی سمری ہے، تو کابینہ کے ایجنڈے میں اور ڈسکشن ہو وہ آتی ہے، منٹس آف میٹنگ بنتے ہیں. ایک ہے سرکولیشنز کے ذریعے. اچھا فرض کریں سرکولیشن کے ذریعے بھی گیا تو ای میلز وغیرہ کے وہ ثبوت ہونے چاہیے کہ جناب یہ بات کہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ لگایا جائے گا پوسٹ فیکٹو کی شکل میں کہ جناب واپس آئیں گے وزیر اعظم، آ کے معاملہ کابینہ کے سامنے. کابینہ اس بات کی اپروول دے دی کہ جو فیصلہ کر کے آئے ہیں وہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 کے تحت اور بڑی وضاحت ہے. اچھا اختیار علی ہمارے دوست بھی ہیں، اچھا نہ کوئی وزیر ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے. سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس کیپیسٹی میں یہ بات کرتے ہیں، کس کیپیسٹی میں یہ گفتگو کرتے ہیں. میں نے تو کئی ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ اسپوکس یا تو ڈکلیئر کرے نا، واقعی حکومت اپنا نمائندہ ڈکلیئر کرے پھر تو ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون آ کر ریپرزینٹ کرتی، وہ حکومت کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتی ہے. اور یہ میں سوال بار بار اٹھاتا ہوتا، چینل پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں ایک بات ضرور تذکرہ کرتا ہوں اس کا، میں کہ جی یہ جو پارٹی کے نمائندے ہیں یہ حکومت کا موقف کیسے بیان. یہ بڑا اہم معاملہ میں نے اٹھایا ہے، بڑا اہم معاملہ میں نے یہ اٹھایا. اور یہ معاملے میں تو ہمیشہ سے اٹھاتا رہتا ہوں، اور میرا مقصد بڑا کلیئر ہے کہ میں چیزیں وہ ساری سامنے رکھتا ہوں جو حقائق پر مبنی ہے. یعنی آپ کا دو ہی تو طریقے ہیں. اور یہ کابینہ کے سامنے کب منظور ہوا، کس نے کیا، تو یہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی متضاد رائے ہے. میں کہتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر آپ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ اور اس کے بعد علماء کرام کا اس بارے میں گفتگو سن لیں، آپ دیو ہیکل سلیمانی اور اسرائیل کا کیا رول ہے. اور اب تو امریکہ میں بیٹھے بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس پہ پہلے کنٹرول اسرائیل کا تو آلریڈی کنٹرول ہے ہی ہے. اور بورڈ آف پیس میں جو باتیں چیزیں ساری سامنے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا وہ بھی وضاحت کے ساتھ آ گیا. پتہ نہیں یہ کیسے یعنی فلسطین میں امن کیسے پیدا ہوگا، یروشلم میں جو معاملات لے کر چل رہے ہیں فلسطین کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے وہاں کیا کچھ ہوگا. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور یہ دیکھنے کی بات ہے. آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے کھل جائیں گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے. ایک بات جو ہے نا، بہت سے صحافی اب بات کر رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں. نواز شریف کو میں ہمیشہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انتقامی سیاست کے بادشاہ، ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کا طریقہ کار یہ دیکھ لیں. اور نیب کے حوالے سے جب یہ باتیں ہوتی تھیں تو بہت سے لوگوں نے کوریج کی. جب وہ معاملہ ان کے کیس کا چل رہا تھا، بہت سے دوست ہے نیب میں بطور ادارہ جو تنقید وہ کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی. اور ایک سوال جو بڑا کوٹ اور ان کوٹ نے کہا تھا، وہ کوٹ اور ان کوٹ کہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سہیل رشید صاحب نے کہا ہے
آپ چونکہ آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ یہ ادارہ سیاستدان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، تو اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آئے تو کیا نیب کو ختم کر دیں گے؟ میاں صاحب نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر کہا نہیں میں بھگت رہا ہوں، باقی بھی بھگت۔ اچھا تو یعنی اس کا مطلب کیا؟ ماننے ہے نا میاں صاحب نے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، تو لیکن سیکھا نہیں ہم نے۔ اچھا چلیں مان لیں بھی میاں صاحب بھی اس میں 12ویں کھلاڑی نہیں ہیں، ویسے تو وہ بڑی زبردست گفتگو کی ہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا، اور وہ گرو کی لفظ استعمال کیے ہیں، اور وہ بڑے تکلیف ہوگی وہ جو لفظ گرو کے استعمال کیے ہیں۔ نواز شریف کو گرو بنا دیا۔ گرو کون ہوتا ہے وہ میں ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں تو گرو والی بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہاں اور جو بات مثال کے طور پر لندن میں نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ سیاسی انتقام کے سلسلے کو ختم کیا جائے، اور اس پر نواز شریف ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تم عمران خان کے سفارشی بن کے آئے ہو۔ یہ ہمارے صحافی دوست کے حوالے میں خیال تھا، اور جو بات اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو اس وقت کیا تھا تو اب جھکلانے کا وقت ہے، لیکن نواز شریف کو تو پتہ ہے نا کہ یہ کون کروا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان کرا رہا ہوتا تو سامنے تھا، اگر اس سے پہلے عمران خان کرا رہا تھا، ذرا ماضی میں اگر چلے جائیں آپ، ذرا غور کریں، ضیاء الحق کے دور کے بعد سے اب تک آ جائیں تو اس کا جواب بڑا نواز شریف کو وہ علیحدہ بات ہے۔ خواجہ اسد ذرا کھوچل کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ کھوچل کون ہے اور کون ان چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ سمجھا؟ آگے بات کریں، یہ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ہاں ایک بات جو وادی عتیرہ کے حوالے سے جو سہیل اپنا نا جی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے تو کہا اسے مار دیا جائے گا، گورنر راج اور بہت سی باتیں انہوں نے جلسے کے دوران کہی ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 دن قبل قومی اسمبلی میں فلور پر فارم 47 کے تحت جو بننے والی حکومت کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ حکومت ایک فوجی آپریشن کرنے جا رہی ہے تیرا کے عوام کو شدید اذیت میں مبتلا کرنے کے بعد اور بدنام کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت کو۔ اب تو چیزیں بڑی عوام کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، نقل امانی سے جو نقل مکانی ہو رہی ہے، اظہار لا تعلقی اختیار کر لی ہے، اور سارا ملبہ جو ہے حکومت خیبر پختونخوا کے پر ڈال دیا ہے۔ اور جو کچھ ہوا وہ نہیں، برف کے معاملے میں ان میں نہیں جانا چاہتا، آپریشن بھی بہت ضروری ہے، اس آپریشن کے بغیر وہاں امن نہیں قائم ہو سکتا، یہ بھی ایک حقیقی بات ہے، اور ہمیں امن قائم کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرنا ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے معاملے میں باقی کسی بھی سیاسی جماعت کو پیچھے ہونا چاہیے۔ برف باری میں جو معاملات ہیں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اگر فرض کریں یہ آپریشن چل بھی رہا تھا، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن کیا برف باری کے دنوں کے اندر یہ آپریشن سوچ کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لیکن فوجی نقطہ نظر تو ہے کہ ایسی یہ والے دن جو ہے نا یہ کافی فیوریبل ہوتے ہیں کہ برف میں اگر چھپ کے بھی بیٹھنا ہے تو کسی طرح بندہ چھپ کے بیٹھ سکتا ہے، تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے، وہ اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیتے ہیں، صحیح ہے نا جی۔ میں آپریشن کے عزائم واضح طور پر سیاسی ہیں یا کیا نہیں، ایسا لدائف کچھ اور ہیں یا کیا دکھ رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے نہ کرنا ہے، اور بار بار اگر آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیوں نہیں نکل پاتے، یہ بھی ذرا سمجھ میں آنی ہے۔ اور آخری بات میں جب اپنا کچھ کروں گا پرانے جرنیلوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، بہت سے صحافی یہ بات کرتے ہوئے، اور اسد درانی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق اور رابط قائم تھے، ہر ایک کے پتہ ہے۔ اب تو کئی ایسے جرنیل ہیں جن کے رابطے مسلم لیگ نون تو آپ کو پتہ ہے ججوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ ایسے تعلقات، انہوں نے بعد میں ٹکٹ بھی دیے اور ان کو وزیر بھی بنایا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ جنرل وحید کاکڑ جو ہے نا، کوئی یہ بات ناگوار گزرتی تھی، وحید کاکڑ بڑا اصولی آدمی تھے، اور اس یعنی اصولی آدمی ہیں۔ حاضر سرور جرنیل نے پیپلز پارٹی کے ساتھ براہ راست لائنز آف کمیونیکیشن کھول رکھی تھی، اور وحید کاکڑ صاحب نے نا یہ کہہ کر ان کو جبری طور پر ریٹائر بھی کر دیا تھا کہ فوج میں سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تاریخی بات ہے، اور جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں تو اسد درانی کو جرمنی میں سفیر تعینات کیا تھا، اور پھر فیصلے کی تصدیق بھی ہوگی، اور پیپلز پارٹی سے روابط موجود تھے۔ جنرل وحید کاکڑ جو ہے نا مکمل طور پر غیر سیاسی تھے، ایک پیشہ ور اور اصول پسند جرنیل سپاہی تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھنا یہ یاد رکھیے گا انہیں توسیع کی بھی پیشکش کی تھی مگر انہیں ٹھکرا دی تھی۔ یہ ماضی کی اوراق میں سے جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے کیا ہو رہا ہے، جنرل باجوہ نے کیا کیا، جنرل راحیل کامران نے کیا کیا، یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی ماضی کو اگر چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو بہت سی چیزیں آگے بہتری کی طرف جا سکتی ہیں اگر کچھ پرنسپلڈ سٹینڈ جو ہے نا، پرنسپلڈ چیزیں
اسی کانٹیکس میں آگے لے کر جائیں. میں اسی کانٹیکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں آگے پیچھے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ تک میں وہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ آگے ملک کیسے, اس پہ تو ہم سیاستدان کو بیٹھنا چاہیے, ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے, اس سے شاید بہتری کی گنجائش پیدا ہو جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.